السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدً و مصلیًا اما بعد، میرے دینی بھائیوں، آج جو ہے وضو کے فرائض کے متعلق گفتگو ہوگی۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جس میں وضو میں کرنا ضروری ہے اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ وہ کل فرائض ہیں، وضو میں 6 ہیں۔ پہلے جو چیز ہے وہ چہرے کا دھونا ہے، اور چہرے کا دھونا اس میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی داخل ہے۔ اور چہرے کی کا حد جو ہے وہ لمبائی میں سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک کا حصہ ہے، اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے لے کر دوسرے کان کے لو تک کہا ہے۔ یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ چوڑائی میں چہرے کا حد۔ اور نمبر 2 ہے دونوں ہاتھ کہنی سمیت دھلنا، کہنیوں کے سمیت دھلنا۔ اگر کہنیوں سے ذرہ برابر بھی نیچے دھلتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، کہنیوں کے اوپر تک دھلیے۔ نمبر 2 پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ نمبر 3 پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور سر کے میں بال کی اگنے کی جگہ سے شروع کر پیچھے بالکل گدی تک لے جائیں گے، پھر واپس جہاں سے شروع کیے تھے وہاں تک لے جائیں گے۔ اور سر کے مسح میں کانوں کا مسح بھی شامل ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ گردنوں کا مسح کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کرنا بدعت ہے، اس سے گناہ ہوگا، اور اس لیے کہ بدعت یہ گردن کا مسح قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے گردن کے مسح سے محفوظ ہوں، یہ بدعت ہے، ثواب کی جگہ پر آپ کو گناہ ہوگا۔ نمبر 4 ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھلنا۔ ٹخنے سمیت کا مطلب ٹخنے دھلنے میں داخل ہوگا، اس کے اوپر تک دھلنا ہے۔ 5ویں چیز یہ ہے ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کے کفوں کو، پھر کلی، پھر چہرہ کا دھلنا، پھر کہنیوں سمیت دھلنا، پھر مسح کرنا، اور پھر دونوں پاؤں کا دھلنا داہنا اور بائیں لے کر۔ یہ ترتیب ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالی وضو کا جو طریقہ بتایا ہے اسی ترتیب سے بتایا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم اسی طرح وہی کام کے کریں گے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا ہے۔ صفا مروہ کے سعی میں بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے وہی فرمایا کہ ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے شروع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ، صفا شروع کیا ہے تو صفا سے سعی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اس وضو کے مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو وضو کا ترتیب بتایا ہے اسی ترتیب سے ہم وضو بھی کریں گے۔ 6ٹھی چیز ہے وہ تسلسل کے ساتھ وضو کرنا۔ تسلسل کا سب مطلب یہ ہے کہ ایک اعضاء کو جب ہم دھولیں تو اتنے ہی وقفہ ہو کہ دوسرے اعضاء کو دھلنے میں کہ پہلا اعضاء سوکھ نہ پائے، اس لیے کہ اس تسلسل کو دھلنا چاہیے تاکہ اعضاء سوکھ نہ ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالی نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ ایمان والو، جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو، تو کہا پہلے اپنے چہروں کو، پھر اللہ تعالیٰ کہا دونوں ہاتھوں کو کہنوں تک، اور اب پھر کہا اپنے سر کا مسح کرو، پھر کہا پیروں کو ٹخنے سمیت دھولو۔ یہاں اسی ترتیب سے ہم وضو کریں گے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی ترتیب میں بھی ہم وہی کریں گے، اس میں اللہ کا جو ترتیب ذکر کیا ہے اسی ترتیب سے۔ اور تسلسل کی دلیل یہ ہے کہ خشکی باقی چھوڑ دینے والے صحابی، ایک حدیث ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے قدم میں 1 درہم کے برابر حصہ خشک تھا، یہ تھوڑا سا حصہ خشک تھا، وہاں پانی نہیں پہنچ پایا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا۔ اگر تسلسل شرط نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس سے بھگا لینے کا، جو خشک رہ چکا تھا اعضاء پاؤں میں، اس کو صرف خشک کر جگہ کو دھل لینے کے لیے، بھگا دینے کے لیے کہتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وضو کرنے کے لیے فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں تسلسل بھی پے در پے بھی ضروری ہے۔ یہ 6 فرائض ہے، اس کو بجا لانا وضو میں ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتی۔ اب ہے نواقض وضو، وہ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ چیزیں 8 ہیں۔ سب سے پہلے پیشاب اور پیخانے کے دونوں راستے سے، پیشاب ہو یا پیخانہ، مرد ہو یا عورت سے، دونوں سے کوئی بھی چیز نکلے، ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب اور پیخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بدن سے بالکل نجس یعنی ناپاک چیز خارج ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے عقل کا زائل ہونا، عقل کا ختم ہو جانا۔ عقل جس طرح سے بھی ختم ہو، پاگل پن سے، بے ہوشی سے، یا جو کوئی کسی بھی مرض لاحق ہو، عقل ختم ہو گیا، ہوش نہیں رہا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا، عورت کو شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوبارہ وضو کرنے کا اللہ کے رسول کہتے ہیں وضو چھو جاتا ہے، عورت کو شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 5ویں چیز ہے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا، وہ کوئی بھی شرمگاہ ہو، اگلی یا پچھلی ہو، بغیر پردے کے، پردہ کا حائل ہے، پردے کے کپڑے کے اوپر سے اگر شرمگاہ کو چھوتے ہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بغیر پردے کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 6 اونٹ کے گوشت کھا لینے سے، اونٹ کے گوشت کھا لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح میت کو غسل دینا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے میت کو غسل دینے کے بعد اگر آپ غسل کرتے ہیں تو افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر غسل کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں تو وضو کافی ہے۔ 8ویں چیز، آخری چیز ہے، وہ ہے اسلام سے پھر جانا، یعنی کوئی مرتد ہو گیا تو اس سے بھی اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ رکھے، کیا کہتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 6ٹھی چیز جو کہا گیا ہے تو یہ کل 8 چیزیں ہوئی جس سے ہم کو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 5ویں چیز جو کہا گیا تھا کہ شرمگاہ کو چھونا، تو یہاں ایک شرط ہے بدن میں کہ بدن پہ کپڑے کو اوپر سے، یعنی اگر بغیر پردہ کے آپ شرمگاہ کو چھو لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ کا وضو ہو جائے گا، وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور یہ نواقض وضو ہیں، اس لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد ان ساری چیزوں سے محفوظ اپنے آپ کو رکھے تاکہ ان کا وضو ٹوٹے نہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔